ضلع چکوال میں سب سے زیادہ بارشوں کا تناسب رہا۔ پنجاب میں، پاکستان میں جو بارشیں مونسون کا یہ جو سپیل آیا ہے، اس میں سب سے زیادہ جو تناسب رہا بارش کا 423 ملی میٹر ضلع چکوال میں ریکارڈ بارش ہے۔ اب ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ پورے پاکستان، پنجاب اور چکوال کی وہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جن لوگوں کی تباہی ہوئی ہے یا جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ان بارشوں کو باعث رحمت بنائے۔ دیکھیں، بارشوں کے لیے بھی دعا ہے، اور جب زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو ان کے لیے بھی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت امان کی، حفاظت کی اور یہ دعائیں کرنی چاہیے، مغفرت کی دعائیں کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اب اگر ضلع چکوال کا موازنہ کیا جائے تو یہ کن کی وجہ سے یہ تباہی ہوئی ہے، یہ غفلت کن کی تھی، نااہلی کن کی تھی، اور کس وجہ سے یہ اتنا زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ ضلع چکوال میں کن کی وجہ۔ اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے چکوال سٹی پر روشنی ڈالتے ہیں کہ جو چکوال سٹی کے جو محلے تھے وہ پانی میں ڈوب گئے۔ اسلام پورہ، 9 گزہ جو قبرستان ہے، سرگوجرہ جو ہے چکوال سٹی، اور ساتھ ریسکیو چوک جو ہے، اور ڈوڈیال جو سٹی ہے اس کی بھی یہی پوزیشن رہی ہے۔ اب کچھ عرصہ پہلے جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے تالاب ہوا کرتے تھے، وہ تالاب یا قبضہ مافیا نے وہاں پلاٹ، کوٹیاں، پلازے بنا لیے ہیں، یعنی وہ ختم ہو گئے ہیں۔ جب بارش آتی تھی تو وہ محلوں کا جو پانی تھا وہ محفوظ ہو جایا کرتا تھا۔ اب وہ میکسیمم جو تالاب ہیں جو چکوال سٹی میں تھے وہ ختم ہو گئے ہیں۔ اب پانی نے، بارشیں جب ہونی ہیں تو پانی نے تو رستہ اختیار کرنا ہے، یا وہ پانی کھڑا رہے گا اور اس کی جو ایوریج ہے پانی کی وہ محلوں میں اور اس طرح گھروں میں وہ پانی داخل ہو جائے گا۔ یہ ٹوٹل چکوال سٹی میں ایک ڈوڈیال بھی اسی طرح جس طرح وہ پانی میں ڈوب گیا۔ دوسرا اگر موازنہ کیا جائے تو سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ تحصیل چوہا سیدن شاہ میں ہوا ہے۔ تحصیل چوہا سیدن شاہ بھی ایک نیواں علاقہ ہے، اور علاقہ ونہار جو ہے اور کلر کار علاقہ ونہار ہائٹ پر ہے، علاقہ بار یہ ٹوٹل جو گزرگاہ ہے پانی کی وہ چوہا سیدن شاہ، اور چوہا سیدن شاہ کی طرف ہی پانی جاتا ہے۔ اور اس میں اگر دیکھا جائے تو یہ جو چھوٹے چھوٹے جو گاؤں ہیں، خاص کر جو چوہا سیدن شاہ کے ہیں، اس میں دیدوال، سرال، پڑھال، سوال، بوڈیال، چکرال اور دوال، کرسال، یہ ان میں بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے۔ اور اوپر بداہلی دیکھیں آپ لوگوں، بیسٹ وے سیمنٹ فیکٹری کی، اس میں جو بارش کا پانی اضافی ہوا تو وہ جو انہوں نے بارش کا پانی جب باہر نکالا ہے تو وہ تترال آبادی کی طرف نکال دیا ہے، یعنی بارشیں ہو رہی ہیں اور بیسٹ والوں جو سیمنٹ فیکٹری ہے ان کا ظلم دیکھے کہ انہوں نے بھی جو جتنا سیمنٹ فیکٹری کا پانی تھا وہ بھی تترال آبادی کی طرف۔ اس کے علاوہ جو کلر کہار چوہا سیدن شاہ روڈ ہے، اس پر ایک جگہ ہے ڈھیری جابا، اس کے قریب 6 ماہ پہلے ایک پل بنا اور وہ پل پانی میں بہہ گیا۔ اس کے علاوہ امیر پور منگن بال، وہاں بھی جو پل ہے وہ سیلاب کی نظر ہو گیا۔ کھیوال ایک گاؤں ہے ضلع چکوال کا، اس میں چھت گرنے سے ایک معصوم بچہ اور اس کا باپ، آپ اندازہ لگا لیں، ایک معصوم بچہ اور ایک اس کا باپ بیٹا دونوں اس چھت کے۔ چک ملوک میں بھی اس طرح جو ہے وہ چھت گری اور 2 بھینسیں جو ہیں، اور اس کے علاوہ بے حساب جو آ رہی ہیں خبریں آ رہی ہیں، میرے پاس بھی آ رہی ہیں، یا جو دوست احباب مجھے بھیج رہے ہیں، میں دوبارہ انشاءاللہ ویڈیو میں ان کی تفصیل بتاؤں گا۔ اگر آپ لوگوں کے پاس بھی کوئی ہے تو آپ کمنٹ میں لازمی مجھے انفارمیشن ضلع چکوال کی دیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ دیکھا جائے تو علاقہ ونہار کا اگر موازنہ کریں تو علاقہ ونہار میں بھی 34 گاؤں ہیں، اس میں بھی بارشیں ہوئی ہیں۔ سب سے جو تباہی ہوتی تھی ہر سال بارشوں کی وجہ سے وہ نورپور گیپ تھا، وہ ایک بہت بڑی ایک پانی کی گزرگاہ تھی۔ اب اس کو ایک ایسے طریقے سے محفوظ کر لیا گیا ہے کہ وہ تقریباً گزشتہ کچھ سالوں سے وہ تباہی بالکل نہیں ہے۔ نورپور گیپ اگر آپ موازنہ کریں تو بہت زیادہ تباہی کا سبب ہوتا تھا جب بھی بارشیں ہوتی تھیں علاقہ ونہار میں، اور یہ جو ہے وہ خوشاب سرگودا راولپنڈی جو روڈ ہے یہ بند ہو جایا کرتا تھا، لیکن انہوں نے ایک ایسا محفوظ پلاننگ کی ہے کہ اس دفعہ اس میں تباہی نہیں ہوئی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ ڈیموں کی اگر آپ دیکھیں تو دھرابی ڈیم جو ہے، دھرابی گاؤں کمپلیٹ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، ٹوٹل ان کی جو ہے وہ صفائی کا انتظام نہیں ہے، جس کی وجہ سے ٹوٹل کچرا، اور وہ جو ہے ایک جو سیل جو ہے نا پانی کا، اس کو گزرگاہ ہے وہ گزرگاہ ہی بند ہے۔ اس کے علاوہ جو بکھاری کلام میں بنایا گیا ڈیم ہے، اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک اللیگل ڈیم بنایا گیا ہے، اور اس کا بھی جتنے تباہی ہوئی ہے، اور ڈیم جب ٹوٹا ہے تو اس سے ڈبل تباہی جو ہوئی ہے وہ سارا آبادی کی طرف جو ہے وہ پانی نے گزرگاہ کی طرف گیا ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر موازنہ کیا جائے تو چکوال صحابہ جو روڈ پر ڈمن پل ہے، یہ ان بارشوں سے پہلے کی بات ہے، یعنی ان جو بارشیں ہوئی ہیں اس سے پہلے ہی یہ جو ڈمن پل ہے یہ ٹوٹل محکمانہ غفلت اور اس کی لاپرواہی کی وجہ سے ایک بہت بڑی یہ ان کی ہے غفلت ہے کہ اس کے نیچے وہ جو پل کے نیچے جو جگہ ہے وہ تقریباً خالی ہو گئی تھی،
اور ابھی تک وہ اسی جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے، نشان گاہ پر بنا ہوا ہے. اور اس کی یہ جو ٹوٹل تباہیاں ہوئی ہیں یہ انتظامیہ کی غفلت ہے. یہ روڈ یہ دیکھیں ناقص کارکردگی ہیں ٹوٹل، جس کی وجہ سے اتنی زیادہ تباہی ہوئی ہے، لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، جانی نقصان ہوا ہے، مال مویشی زراعت ختم ہو گئی ہے ضلع چکوال کے اندر.